کیا آپ نے کبھی ڈاکٹر برائڈس کی اصطلاح سنی ہے؟ کیونکہ میڈیکل کی اکثر طالبات نے یہ سن رکھی ہے۔ یہ اصطلاح 2013 میں رفیہ زکریا نے ایجاد کی، ان خواتین کے لیے جو شادی کے بعد میڈیسن کو بطور پروفیشن جاری نہیں رکھتی۔ ڈاکٹر برائڈس کی اصطلاح ہمارے یہاں بہت عام ہے، کیونکہ پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے۔ مثال کے طور پر ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں وہاں طالبات اور طلباء کا تناسب 70 اور 30 کا ہے، اور پاکستان کا شمار فی ڈاکٹر مریض کے تناسب میں دنیا کے نچلے ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور اس کا ذمہ دار براہ راست میڈیسن کی طالبات کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ So my batchmates say that lightly. I don't think they understand the impact of it when they say that. They say کہ ہاں تم like گھر پہ رہو گی، and the other person takes it very like offensively, and it upsets them because they usually are fighting with their parents or their supposed in-laws with this, you know, they do want to work and they feel like they won't, and that's a constant fear. So to give life to that is unfair. So this one doctor, he was asking us کہ جو کہتے ہیں what do you want to do in the future, آگے جا کے ہاؤس جاب کے بعد کیا پلان ہے. So this technician went on like کہ لڑکیوں کا کیا ہے، یہ تو گھر بیٹھ کے روٹیاں پکاتی ہیں and you know ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر عائشہ مسعود جو کہ اب ماہر بشریات ہیں، انہوں نے 40 خواتین ڈاکٹرز، ان کے والدین اور شوہر سے بات کی تاکہ ڈاکٹر برائڈس کی اصطلاح کو سمجھا جا سکے۔ ٹیم سوچ نے ڈاکٹر عائشہ سے بات کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس بات کا اصل ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ پڑھ لکھ کر اچھے انسان بنیں، ایک اچھے اور ذمہ دار شہری بنیں۔ ہمارا معاشرہ بذات خود ایک بازار ہے۔ اس معاشرے میں تعلیم کا محض مقصد یہ ہے کہ آپ کی قیمت بہتر ہو جائے۔ پاکستان کے معاشرے میں تعلیم سے متعلق فیصلے زیادہ تر کرنے والا ایک انڈیویژول طالب علم نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ کہانی جو مجھے سننے کو ملی وہ یہی تھی کہ جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر بننے کا کیا مطلب ہے یا انجینئر بننے کا کیا مطلب ہے یا اس کے پروفیشن میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے والدین کو یہ چیز پسند تھی۔ تو اس شادی کی مارکیٹ میں مرد اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ایسی ڈگریز حاصل کرتے ہیں جن کے عوض وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، جبکہ لڑکیاں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے ایسی ڈگریز کے حصول کی کوشش کرتی ہیں جن کے ذریعے ان کی شادی آسانی سے ہو سکے۔ اور چونکہ پاکستانی اسکولز میں کیریئر کے حوالے سے مشاورتی عمل مکمل طور پر ناپید ہے، تو لڑکیوں کی شادی کی اہلیت میں اضافہ کرنے کے لیے زیادہ تر لڑکیوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور آخر ڈاکٹر کی ڈگری لڑکیوں کی شادی کے لیے زیادہ اہل کس طرح بناتی ہے؟ ڈاکٹر مسعود نے ان 5 وجوہات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ لیکن اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ کتنے مرد اور خواتین ڈاکٹرز پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کونسل سالانہ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ کتنے ڈاکٹرز رجسٹرڈ ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ دراصل کہاں اور کتنوں نے اس کو عملی زندگی میں اپنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں خواتین اور مردوں کا تناسب ایکچولی بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز سے بھی بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں 45% ٹوٹل فیمیل فزیشنز ہیں اور 32% ٹوٹل اسپیشلسٹس ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ میں مثال کے طور پر تقریباً 30 سے 40% جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ٹوٹل خواتین۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا نہ کام کرنا ان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کہ یہ ان کی چوائس ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت ساری لڑکیاں اگر کام نہیں کرتی تو وہ اپنی مرضی سے اپنے پروفیشن کو نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اپنے معاشرے سے اور اپنے خاندان کے حالات سے مجبور ہو کر اس بات پر اپنے پروفیشن کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ انہیں بعض اوقات اپنے خاندان کی طرف سے مدد نہیں ملتی، یا وہ لوگ پسند نہیں کرتے، یا ان کے قریب کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہوتا جہاں وہ کام کر سکیں۔ زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ
मुस्तकिल तौर पर इस नैरेटिव के बयान किए जाने की वजह से ख़वातीन डॉक्टर्स की कितनी दिल आज़ारी होती है और वो कितनी बददिल होती हैं, इस बात का अंदाज़ा जो है वो कोई भी लगा नहीं सकता। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो वो डॉक्टर जो मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्कों में काम करने चले जाते हैं, उनमें ज़्यादातर तादाद मर्द डॉक्टरों की है, लेकिन इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिलाता। ज़्यादातर ख़वातीन डॉक्टर पाकिस्तान में रहकर काम करती हैं, वो जब भी काम करती हैं, और इस बात की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दिलाता। मैं समझती हूँ कि हमें इन सीधे साधे नैरेटिव्स की बजाय इन मुतबादल बयानियों को, इन काउंटर नैरेटिव्स को भी बयान करना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम बच्चियों के हौसले पस्त करें जो कि मेडिकल कॉलेजेस में बाकायदा तौर पर अपने हम जमात मर्दों से बेहतर नताइज देती हैं, क्या हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ लागू नहीं करनी चाहिए जो कि ख़वातीन डॉक्टर्स के लिए काम में आसानियाँ पैदा करें?